نہ معلوم میرا مطلب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ واضح تو کر دیا میں. ذرا الف کو ملاؤ بے سے, بے الف زبر با, یہ الف بے ہے. لکھو کیسے لکھو؟ اجازت نہیں ہے, بلکہ جس سے ملنا ہے وہ قدم سے آ کے ملے. بے الف زبر با, تے الف زبر تا, جیم الف زبر جا. الف ملے گا سب سے, مگر جس کو ملنا ہے وہ قدم سے ملے. کیوں؟ الف ہے محمد کی جگہ, مقام محمدی ہے. جتنے کائنات میں قدم سے ملے تو بامانہ ہو, اور اگر قدم سے نہ ملے تو الگ طرف پہ رہ جائے. بھورے والا ہر ملے گا, مگر معاف کرنا سب ملتے ملتے تم بتا. جب الف الف سے ملنے آئے تو قدم سے ملے یا سر سے ملے؟ بھائی ذرا بغدادی قاعدہ اٹھا کے دیکھو. الف الف زبر آ, وہ قدم سے نہیں ملتا, وہ سر سے ملتا. کیوں؟ اے الف تجھ سے شکوا کرے گی دنیا, سب کو تو قدموں سے ملایا اور اسے سر چڑھایا. یہ کیا ہے؟ آواز دے گا, ارے وہ بیگانا ہے یا یگانا ہے؟ آواز دے گا, ارے جگر جگر ہے, جگر جگر ہو. یہ کیسا یار؟ اس لیے عالم محمد کے قدموں سے ملے, مگر جو نفس ہے وہ دوست سے ملے, اور وہ آ کر سر دوست نظر آئے اور معلوم ہوگا ہے وہ بھی الف, مگر ادب سے چھوٹا بنا ہے. وہ بھی الف, مگر بڑے کے ادب سے چھوٹا بنا ہے. ورنہ اگر بڑے کو ہٹا دو تو وہی شان ملے گی, وہی انداز ملیں گے, وہی طریقے ملیں گے. مگر یہ حد ادب ہے کہ اپنے بزرگوں کی بڑائی ہے ان کی باقی رکھی جائے اور ان سے ہمسری نہ کی جائے. جب یہ چھوٹا بنا تب اس نے سر چڑھایا. یہ ہے حضور حرف. تارہا حرف ہیں. اچھا صاحب حرف ہیں, تو جب حرف ہیں تو یہ فرمائیے کہ حرفوں سے آخر کچھ مطلب بھی ہے اللہ کا یا صرف حرف ہے؟ تو اس موقع پر مفسرین نے جو کچھ کہا ہے یہ میں نے تفریح کے لیے آپ کے پیش کر دیا. بیان میرا اب شروع ہوگا. صلوات محمد کہ تا سے اشارہ یہ ہے ایک مطلب کی طرف اور ہاں سے اشارہ دوسرے مطلب کی طرف. تا سے اشارہ کیا ہے؟ یا طاہرا من الذنوب ویا ہادیا الی علام الغیوب. گویا اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تم وہ ہو کہ جو پاک ہو تمام گناہ اور ہدایت کرنے والے ہو علام الغیوب رب کی طرف, پروردگار عالم کی طرف. کتنی سیدھی سی بات ہے. قرآن ہم نے مانا ہے, ہاتھوں میں ہمارے موجود, ایمان ہی اس پر لائے. ہمیں چاہیے کہ جیسا اللہ کہے ویسا پیغمبر مانے. اب ہمیں اس میں ادھر ادھر کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہتا ہے یا طاہرن من الذنوب, اچھا مانیے کہ یا طاہرن من الذنوب, یعنی یہ تو مانیے کہ میرا پیغمبر تمام گناہ سے پاک ہے. قیامت یہ ہے کہ کہہ دیتا ہے انسان لیکن مانتا نہیں. جب آتا ہے کہ پاک ہے تو حد بندیاں شروع ہوتی ہیں. ہاں قبل نبوت نہیں پاک تھے, ہاں آمدن پاک ہیں, سہون نہیں پاک ہیں, ہاں صغیرہ سے پاک ہیں, کبیرہ سے نہیں پاک ہیں, ہاں وہی کے اندر پاک ہیں, غیر وہی میں نہیں پاک ہیں, ہاں دنیاوی امور میں نہیں ہے, دینی امور میں پاک ہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ میرا حبیب پاک ہے. آپ کے دل میں یہ قیدیں کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کہاں سے یہ قیدیں لگاتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سوچیں. کسی شخص کو کہیے کہ آپ اچھے ہیں اور اسی کو بدل کے آپ کہیے کہ آپ اخلاق میں بڑے اچھے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ جب اچھے ہونے کی قید اخلاق کی لگا دی تو اور باتیں نکل گئی, اور باتیں تو نہیں رہی.
آپ بڑے اچھے ہیں، سیرت میں بڑے اچھے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ سیرت میں ذرا کلام. آپ بڑے اچھے ہیں کس بات میں ہیں؟ اور مہمان نوازی میں. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں سکوت. تو آپ غور کرتے جائیں، جب اچھے کے لفظ کو دوسرے سے قید لگا دی تو محدود بن گیا. اور اگر یوں ہی کہیے کہ آپ بڑے اچھے ہیں تو جتنی اچھائی ممکن ہے تو سب آپ میں آ جائے گی، سب سے آپ اچھے ہوں گے. تو میں پوچھتا ہوں کہ قدرت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تم کس چیز سے پاک ہو. یہ آپ کو کیا ضرورت تھی جو آپ نے قید لگائی کہ طاہرن من الذنوب صلوات محمد یا طاہرن من الذنوب؟ کیوں قید لگائی ذنوب کی؟ ایک بیان مستقل ہے، مگر ہاں ارباب فہم سے سوچیں کہ طاہرن من الذنوب بڑی عظیم منزل ہے. اور میں نے بڑی تنزل کی منزل میں اسے مانا ہے کہ کم سے کم یہ مانو کہ ہمارا پیغمبر گناہ سے پاک تھا، جیسا کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں کہ یا طاہرن من الذنوب. لیکن یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ جوانی میں یا بچپنے میں یا بڑھاپے میں یا صحت میں یا مرض میں، سفر میں، حضر میں جب کوئی قید نہیں ہے تو مانیے کہ ہمارا پیغمبر جب پیدا ہوا جب بھی پاک تھا، جب بچپنا تھا جب بھی پاک تھا، جب جوانی آئی جب بھی پاک تھا، مکے میں بھی پاک تھا، مدینے میں بھی پاک تھا، سفر میں بھی پاک تھا، حضر میں بھی پاک تھا، صحت میں بھی پاک تھا، مرض کے عالم میں بھی پاک تھا. جب تمام حالات میں پاک تھا تو کوئی موقع اسے ٹوکنے کا نہیں ملے گا. کوئی موقع اسے ٹوکنے کا نہ ملے گا. اس طرح موقع میں پاک نہ تھے. بس یہ مقام جب آ جاتا ہے تو اسلامی تاریخ بھولنے ہو جاتی ہے، روایتوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، رامیوں کے رخ مڑ جاتے ہیں، سلسلہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، حدیثیں خاموش ہو جاتی ہیں، آیتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، عقل چراغ لے کے آگے بڑھتی ہے، سراج منیر کے جلوے بارگاہ شعور میں پیش کرنے لگتی ہے اور دنیا سمجھنے لگتی ہے کہ قرآن کچھ لایا ہم نے کچھ بنایا. قرآن کچھ لایا ہم نے اسے کچھ بنا دیا. لہذا اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر جو پاک ہے تو اس اعتبار سے نہ پوچھو نہ سمجھو کہ طاہرن من الذنوب. بڑا کمال کیا جو آپ نے مان لیا کہ نبی ہمارا گناہ سے پاک، بڑا کمال فرمایا. ارے نہیں، گناہ سے پاک ہونا کوئی وصف جمیل رسالت ہے، ہمارے ہی نبی کی یہ تعریف ہے. ذرا ارباب نظر سوچیں تو کیا انبیاء جتنے آئے وہ گناہ سے پاک نہ تھے؟ کوئی نبی، یہ بتائیے آدم سے لے کر خاتم تک، کیا کوئی نبی ایسا بھی ہو کہ جو غیر معصوم ہو اور نبی بن جائے؟ میں کہوں گا پالنے والے، جب خطا کاروں کو نبی بنانا منظور ہے تو کچھ ہماری کم خطائیں نہیں ہیں، بلا وجہ ان کو نبوت روک لی گئی. اور اگر اسی مشق پر نبوت کی عطا موقوف ہے تو بڑے بڑے فرعون ہیں جن کو بڑے بڑے نبی بنانا چاہیے، مگر نہیں، تو نے تو نبوت ان کو دی جن کو جانچ لیا کہ خطا نہ ہو. تو جب تیری بارگاہ میں اس عصمت کی قدر ہے تو لاکھ انبیاء آئے سب معصوم آئے. جب کل معصوم آئے تو پھر کیا بس رہا خاص سرور کائنات کا؟ آپ سچ بتائیے، آپ سے میں کہوں کہ آدمی تشریف فرما ہے تو آپ کی کیا تعریف ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں سب آدمی ہیں. اور لیکن جب آپ کی تعریف جبھی بنے گی کہ جب آپ کے لیے خاص ہو جائے، دوسروں میں وہ بات نہ پائی جائے. تو اب آپ فرمائیے، کیا اللہ کے عالم نے قرآن میں کہیں آدم کو کہا ہے تاہا، نوح کو کہا ہے تاہا؟ کسی نبی کو تاہا نہیں کہا سوائے اپنے حبیب کے کہ ان کو وہ تاہا کہہ رہا. معلوم ہوتا ہے کہ طہارت پیغمبر وہ ہے کہ جو انبیاء سے ملانے کے قابل نہیں ہے. لیکن نہیں، وہ واضح نہیں ہوا. واضح یہ تو اب سامنے کی بات ہے. میں اپنی جو چیز ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ مجھ سے آپ غور فرمائیں کہ کیا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ لوگوں نے پاک ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ذرا مشکل ہے حضور پاک ہونے کی تصویر آنا، کیونکہ زمانہ طہارت کی طرف جا ہی کب رہا ہے جو سمجھے. زمانہ تو نجاست بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور نجاست میں بیٹھ کے طہارت سمجھ میں نہیں آتی.
طہارت وہ سمجھتا ہے جو خوگر طہارت ہو، اور جسے نفرت ہو جائے طہارت سے اس کی سمجھ میں طہارت آئے گی نہیں. اور میں بات تو نہیں کہتا مگر دو ایک جملے میں چاہتا ہوں کہ کہہ جاؤں، اور وہ یہ کہ اس زمانے کی طہارت آپ پوچھتے ہیں، میرے مشاہدات میں ہیں حضور اچھے خاصے، لیکن ایک بات مجھے ملی تو اسے میں کیا کروں؟ میں فخر سے پیش کرنے کے لیے اسے تیار ہوں، اور وہ بات عرض کروں کیا ہے؟ نہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کو ملی، نہ علامہ ہندی کو ملی، نہ سید مرتضیٰ کو ملی، کسی کو نہیں ملی حضور، وہ مجھے ملی. آپ کا اجارہ، کسی صاحب کا اجارہ کہ مجھے کیوں ملی؟ عملیہ پڑھ لیا، اپنی اپنی قسمت ہے، جس کا دور ہو اس سے ملتی ہے بات. پورا پڑھ گیا حضور، فلاں مطہر فلاں مطہر فلاں مطہر سب پڑھ گیا، مگر ایک مجھے جو اس زمانے میں مطہر ملا وہ ایک نیا مطہر ملا، وہ کسی عالم کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے کہ جب کوئی بزرگ نجس ہوئے، میں نے کہا دیکھیے نجس ہو گئے، ان کا کہاں پاک ہو گیا، کھلوا دے گیا کھلوا دے گی تو میں سنا ہی دوں. خدا جانتا ہے کہاں اور پاک. ارے بھائی نہیں یہ کھاؤ نجس ہے، ہو گیا پاک. ارے یہ کپڑے نجس ہیں، پہن کے نماز نہ پڑھو غلط ہو جائے گی. جی ارے نجس ہیں، یہ وہ چیز چلی ہے حضور. ارے بڑی پرانی چیز ہے، نئی نہیں ہے. خدا جانتا ہے بڑی پرانی چیز ہے. انسان نے جہاں کہا سب ختم. ارے بھائی نماز پڑھو، گئی نماز. زکات دو، ختم زکات. یہ سب تو ہے حضور. اور اگر کہیں کہہ دیا کہ جہاد میں چلو، اب تو قیامت ہو گئی، مصیبت ہو گئی. اور یہ اتنی پرانی چیز ہے جس نے اسلام کو درہم درہم کر دیا. نئی چیز نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ کرو، وہ اٹھ کر کے ہٹ جاتے ہیں. نبی کہتا ہے یہ اٹھ کر کے ہٹ جاتے ہیں. وہ دو چیز دیتا ہے، ہم اٹھ کر کے ایک لے کے ہٹ جاتے ہیں. تو جس زمانے کا یہ عالم ہو جائے، جہاں طہارت کا یہ عالم ہو، وہاں حقائق طہارت کے منازل رفیع کیا سمجھ میں آئے. مگر میں ایک فہرست پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ تو ہو جائے، اور وہ غور کیجیے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کی خلقت ظاہر ان 10 قبضوں سے ہوئی ہے کہ جس میں 9 افلاک شریک اور ایک عالم عناصر شریک ہے. 9 جز آسمان سے لیے گئے اور ایک جز چاروں عنصر لیا گیا، اور یہ چاروں ملا کے 10 جز حضرت انسان کی ظاہری خلقت بنا دی گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ اب انسان 10 جزوں سے بن گیا، اور جب 10 جزوں سے بن گیا تو 9 جز وہ ہیں جو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک جز وہ ہے جو بدی کی طرف لا رہا ہے. اب جب دونوں ہی موقع آتے ہیں تو جب نیکیاں کرتا ہے تو پیدا کرنے والا 10 گنا ثواب دے دیتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو ایک ہی سزا دیتا ہے. تاکہ عدل اس کا باقی رہے اپنے مقام پر. اور جب عدل باقی رہے تو حضور ایک کے بدلے میں 10 دینا عدل ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ فضل ہے، یہ عدل ہے کہ اگر ایک اچھا کام کرو تو اللہ 10 دے، کیونکہ مزدور کام کرنے والے 10 تھے، لہذا 10 کو بدلہ دینا چاہیے. اور برائی کرنے والا ایک ہی ادھر والا ہے، ادھر والا کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا، ادھر والے برائی نہیں کرتے، بس ادھر والے برائی کرتے ہیں. یاد ایک دن سے سزا بھی دیتا ہے پروردگار عالم. تو حضور عدل پر سے 10 گنا دے دے، اور اگر کہیں فضل پر آ جائے قدرت تو پسند کی ذات ہے واللہ. اگر ایک سجدہ پسند آ جائے تو جو چاہے دے دے، اور اگر ایک رکوع پسند